بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی ضرب المثل ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کے نام سے ایک صورت ہے۔ ان کی چند نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ دل کرتا ہے ان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی آپ سے بھی عرض کر دو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا کوئی چیز تیرے نزدیک نعمت آخرت کے حصول سے محبوب تر نہ ہو۔ بیٹا اگر لوگ تیری ایسی تعریف کریں کہ تو اس کا مستحق نہیں تو سمجھ لے کہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بنتی۔ بیٹا بری عورت کا پیچھا کرنا شیر کا پیچھا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بیٹا جاہل کو عالم پر فضیلت دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کے کپڑے کو پاؤں پر باندھنا اور پاؤں کی پوشش کو سر پر رکھنا۔ بیٹا جس طرح آگ کا ایک شعلہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اسی طرح ایک برا کلمہ انسان کی حالت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بیٹا اگر کسی کو دوست بنانا چاہے تو پہلے اسے غصے کی حالت میں آزما، اگر انصاف پر رہے تو ٹھیک ورنہ پرہیز کر۔ بیٹا فرتے غضب میں غصے سے پرہیز کر کہ تیرا غضب تیرے دشمن سے بھی تیرا بڑا دشمن ہے۔ بیٹا جس طرح دشمن احسان کرنے سے دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوست جور و جفا یعنی بے وفائی کرنے سے دشمن بن سکتے ہیں۔ بیٹا جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہے وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھ، ممکن ہے کہ کسی دن یہ دوست بھی دشمن بن جائے۔ بیٹا جس نعمت میں ناشکری ہے اسے بقا نہیں، جس نعمت میں شکر ہے اسے فنا نہیں۔ بیٹا جس طرح بارش زمین کو زندہ کرتی ہے، علم اسی طرح دل کو زندہ کرتا ہے۔ بیٹا رب اغفرلی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے الطاف میں بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ اس میں انسان جو کچھ مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ بیٹا نیک عمل اللہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ مغلوب کر۔ جب تجھے عمل میں سستی کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت یا خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں فنا ہونے والی ہے۔ بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا۔ بیٹا جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ پرندے کے گوشت کی طرح لذیذ ہے مگر لوگوں سے دشمنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بیٹا پہاڑ کے چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بے وقوفوں کو سمجھانے سے آسان زیادہ ہے۔ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے، اور تقریبات میں شرکت کرنے سے پرہیز کرو کہ شادیاں اور اس جیسی تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔